السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ 6 کلموں کی سیریز میں آج ہمارا دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ ان کلموں کا نام سنت سے ثابت نہیں، یہ کلمات تو سنت سے ثابت ہیں، لیکن ان کلموں کا نام بعد میں علماء نے رکھا ہے تاکہ آسانی سے ان کی پہچان ہو سکے، اور ان کا نام ان کے معنوں کے حساب سے رکھا گیا ہے، لیکن یہ کلمات سنت سے ثابت ہیں۔ اب کلمہ شہادت کا نام جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اس کلمے میں 2 باتوں کی شہادت دیتے ہیں، توحید کی شہادت اور رسالت کی گواہی۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس بات کی گواہی دینا، اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا اور پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گا اس میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کا پابند بنا دے اور ہم بھی اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں پابندی کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی یہ فضائل حاصل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اس کی تجوید شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب سب سے پہلے اشہد اللہ میں نون جو ہے، اللہ میں نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد تشدید آ رہی ہے لام کے اوپر۔ ہمیں معلوم ہے، ہم تشدید کے قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ تشدید والا لفظ اپنے پیچھے سے حرکت والے لفظ سے مل کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے مطابق۔ تو لام کے پیچھے حرکت والا لفظ الف ہے، جبکہ نون ساکن ہے، اس لیے ہم اس نون کو نہیں پڑھیں گے اور ہم الف کو لام سے ڈائریکٹ ملائیں گے، اللہ۔ اس کے بعد لا کے اوپر چھوٹا مد ہے، جسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے اوپر آپ 3 لکھ لیجئے، یعنی 3 لائنیں بنا لیں۔ الہ، الہ کا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ 1 الف کی مقدار مطلب 1 انگلی کھولی اور بند کی۔ الا اللہ میں اللہ کا نام ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ وحدہ ہو کے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 1 انگلی کھولی اور بند کی۔ لا کے اوپر الف مدہ بن رہا ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ شریکہ لا، شریکہ میں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہ یا مدہ بن رہا ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لہو کے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اشہد ان، نون مشدد آ رہا ہے، نون مشدد میں 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے، یعنی ناک میں اتنی دیر آواز کو رکھیں گے جتنی دیر میں 1 انگلی کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ محمدن، میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، میم کے اوپر بھی 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے۔
اور دال کے اوپر دو زبر اور اس کے بعد اگلا حرف عین آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے، اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ عبدہ، با کے اوپر قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہو رہا ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اور رسول، سو کے اوپر واو ساکن حروف سے پہلے پیش واو مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ تجوید کے قواعد ہیں، جو تجوید کے قواعد پڑھ چکے ہیں انہیں کو یہ سمجھ میں آئے گا، اس لیے اگر آپ میں سے کسی نے تجوید والا کورس نہیں کیا تو وہ تجوید والے کورس میں چلے جائیں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ یہاں پر میں قواعد کو تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتی، لیکن قاعدہ بہرحال بتا دیتی ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اپنے پاس کلمہ اتار لیں اور اس کے اوپر اتنی الف کی مقدار 1 یا 2 یا 3 جتنی میں بتا رہی ہوں اس کو لکھ لیں تاکہ پھر یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ضرور وائس کر کے میسیج کریں گروپ میں اور مجھ سے پوچھیں، اور ان قواعد کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ قواعد کا میں نے پھر بتا رہی ہوں کہ اگر جن کو تجوید کے قواعد نہیں سمجھ میں آتے تو وہ تجوید والا کورس کر لیں تاکہ قواعد اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ بہرحال یہ سبق یاد کر کے گروپ میں سینڈ کریں، تجوید کے ساتھ پورا کلمہ یاد کر کے وائس میسیج کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔